دنیا کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ کمائی دینے والا کام، میں جب پڑھتا تھا ہمارے وہاں ایک طالب علم تھا جو مدرسے میں زیر تعلیم تھا، اس نے حفظ ٹوٹا پھوٹا کیا ہوا تھا، تو وہ ایک کام کرتا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ یار آپ نے یہ کام کیسے سیکھا، آپ مجھے بھی یہ کام سکھاؤ، اور یہ کام کتنے پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کیا تکنیک، کیا صلاحیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ انتہائی آسان کام ہے، اور انتہائی آسان کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا۔ اس کے لیے آپ کو صرف سورۃ فاتحہ بھی آتی ہے، جو کہ ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کے بچے بچے کو بھی یاد ہے۔ سورۃ فاتحہ ہے، قل هو اللہ احد ہے، کوئی سی سورت قرآن مجید کی 2-3 آیاتیں، کوئی چھوٹی سی سورت یاد ہے، یا خاص طور پر سورۃ شفا جسے کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اور میں نے خود پھر اس کا تجربہ کیا ہے، کئی مریضوں پر دم کیا ہے اور کئی تجربے والوں سے پوچھا ہے، دم کرنے والوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی دم نہیں آتا تھا، ہم نے صرف سورۃ فاتحہ دم کی اور بندہ ایسے ایسے سورۃ فاتحہ سے شفا یاب ہوتے دیکھے ہیں میں نے، جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، بالکل اس کا علاج ناممکن ہو گیا تھا، ایسے لوگوں کو بھی سورۃ فاتحہ سے شفا یاب ہوتے سنا ہے۔ دیکھا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سنا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ کے جاننے والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام اس کا قرآن مجید سے علاج کروانا چاہیے۔ اور ہمارا کیا الٹا اصول ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک سے نہیں تو پھر اس سے اوپر والے سے، پھر اس سے اوپر والے سے، بڑے بڑے شہروں تک جاتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتالز میں جاتے ہیں، تو وہاں سے جب بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، تو پھر ہم صدقہ خیرات کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سے مانگنے کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ مانگتے تو خیر پہلے دن سے ہی ہوں گے، لیکن وہ آخری مرتبہ کا مانگنا پہلے مرتبہ کے مانگنے جیسا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہر طرف سے نا امید ہو کر، مایوس ہو کر پھر اللہ سے مانگتے ہیں، وہ مانگنا اصل میں مانگنا ہوتا ہے، وہ مانگنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا ہے، اپنے دامن پھیلانا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں اللہ سے اس طرح مانگنا آ جائے، اور پھر قرآن کے ذریعے علاج کرنا آ جائے، اور پھر صدقہ خیرات کے ذریعے بلاؤں کو ٹالنا آ جائے، مصیبتوں کو، بیماریوں کو ٹالنا آ جائے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے نمبر پہ جا کے آتا ہے کہ بھئی علاج سنت ہے، پھر علاج کرنا چاہیے، علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر پہلے بھی علاج کی طرف متوجہ ہوں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن افضل درجے کو آپ چھوڑنے والے بنیں گے۔ اور اصل مقصد میرا اس ویڈیو میں پیغام یہ دینا تھا کہ آپ کسی دوسروں کے پیچھے بھاگنے سے، دوسروں سے دم تعویذ کروانے کی نسبت، اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوتی کہ بھئی فلاں پیر کے پاس جائیں گے تو ہمارا مریض صحیح ہوگا، فلاں چلے گئے تھے ان کا مریض ٹھیک ہو گیا اور ہمارا مریض بھی وہاں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غلط ہے۔ آپ قرآن مجید کے ذریعے خود علاج کریں۔ آپ کو جو قرآن مجید کا حصہ آتا ہے، آپ کے گھر والوں میں کسی کو وہ حصہ آتا ہوگا، تو آپ خود پڑھ کے اس پر دم کریں، تو اللہ کی کلام کے اندر شفا ہے، اللہ کی کلام کے اندر سکون ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکت سے مریض کو ٹھیک فرما دے گا۔